اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب بہن بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اس سے پہلے آپ سے مخاطب تھا تو صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا میں، پوری دنیا میں بادشاہوں اور شہنشاہوں اور جو بھی امیر الامراء تھے، جو بھی ملکوں کے بادشاہ تھے، ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے، اور آپ قریش کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، تو آپ نے پھر یہ تبلیغ کا سلسلہ جو تھا پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس میں ایران بھی، روم بھی، حبشہ بھی۔ حبشہ کا بادشاہ تو ماشاء اللہ مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ جب فوت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی مدینہ میں پڑھائی تھی۔ تو یہ سلسلہ جاری و ساری تھا کہ پھر آپ کو اطلاع ملی کہ خیبر میں یہود و نصارہ وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے تھے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے اور دشمن ہی رہیں گے، اور لہٰذا ان کو فائنل قلع کما کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا اور محاصرہ کر لیا۔ وہ اپنے قلعوں میں بند تھے اور وہیں پر لڑنا چاہتے تھے، لیکن جب محاصرہ تو طول پکڑ گیا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ان کی شکست جو ہے لازمی ہے۔ تو ایک روز آپ نے فرمایا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا اور ختم کر دے گا۔ ان کا سردار تھا مرحب نامی شخص تھا، جو بہت دلیر بہادر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر سب صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی آئے تو آپ کے وہ آنکھیں دکھ رہی تھیں، سوزش تھی، تو آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ چنانچہ پھر بھرپور کارروائی کی گئی۔ حضرت علی نے ایک ہی وار سے اس مرحب کو واصل بے جہنم کر دیا اور خیبر فتح ہو گیا، اور سب مسلمان جو تھے وہ خوش و خرم خیبر میں داخل ہوئے، اور یہود جو تھے وہاں سے نکل کر کوئی یمن کی طرف، کوئی جدھر بھی جس کا منہ چاہا وہ چلے گئے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام کیا، اور تھوڑے ایک دو سریا اور ہوتی رہیں، کبھی ساتھ والے قبیلوں کے ساتھ جو مناسب کارروائی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ اب مکہ پر حملہ کیا جائے، اور یہ فائنل جو تھا گول، اس کو اچیو کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور تیاری کا حکم دیا، لیکن ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو، قریش کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور ہم اچانک ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ تیاریاں ہوتی رہیں، لیکن اس دوران ایک حاتب نامی شخص تھا جو قریش نہیں تھا، اس کے اب بال بچے تھے، وہ مکہ میں تھے،
اس نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو ہائر کیا کہ یہ خط جا کے قریش کو دے دے، جس میں لکھا تھا کہ حاتب کی طرف سے قریش کے نام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ راز جو تھا اس کو اس نے افشاں کیا، کرنے کی کوشش کی اپنے بال بچوں کی خاطر۔ یہ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ کیا اصل میں حقیقت کیا تھی۔ چنانچہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک عورت خط لے کر، جو کہ اس کے بالوں میں چھپا رکھا تھا، اس نے مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ساتھ میں 3-4 صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور روضہ خاک، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر یہ عورت آپ کو ملے گی، اس کے پاس یہ خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچے وہاں پر، اور اس عورت کو پکڑ لیا۔ عورت مان نہیں رہی تھی کہ وہ کہتی ہے میرے پاس خط نہیں ہے، تو حضرت علی نے کہا یہ تم جھوٹ بولتی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور وہ غلط ہوا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم خط نکالو، چنانچہ ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ اس پر وہ ڈر گئی اور اس نے اپنے بالوں میں سے، سر کے بالوں میں سے خط نکال کر حضرت علی کو دے دی۔ اس عورت کو لے کر اریسٹ کر کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پتہ چلا کہ یہ جو حاتب نامی شخص ہے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ اسے بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر سامنے آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دے میں اس کا بھی سر قلم کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، ذرا مجھے تحقیق کرنے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں قریش نہیں ہوں، میرے بال بچے ہیں مکہ میں، تو میں یہ قریش پر احسان کر رہا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ آپ نے معاملے کو دیکھا اور اس کو معاف کر دیا، اور اس نے بتایا کہ میں مرتد نہیں ہوا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور آج بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ تیار کیا اور اس کو دوسری طرف بھیجا کہ جس سے پتہ چلے کہ مسلمان اس طرف سے حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ کی طرف روانگی شروع کر دی، اور آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر مسلمانوں کا ساتھ میں تھا، اور آپ نے مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے عین مکہ پر پہنچ گئے، جب کہ قریش کو کوئی کان و کان خبر نہیں ہوئی کہ مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں آپ نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ آپ دور دور خیمے لگائیں اور آگ کو روشن کریں، اور روشن کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مکہ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس سے قریش گھبرا گئے اور دوبارہ صلح کی طرف آنے لگے، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس معرکہ کو فائنل کرنا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے 4 لشکر تیار کیے، جن کی قیادت ایک کی حضرت خالد بن ولید کے سر تھی، اور ایک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے، ایک قافلے کے لشکر کے ایک حصے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کا ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، اور ایک لشکر کی قیادت حضرت علی کر رہے تھے، اور ایک لشکر کی قیادت حضرت زبیر کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ 4 ہی راستے مکہ میں کو جاتے تھے، تو آپ نے ان 4 راستوں کو بند کر دیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ ان پر حملہ آور ہوں، تاکہ ان 4 راستوں سے کوئی آدمی باہر نہ جا سکے
اور کوئی بھاگ نہ سکے، اور ساتھ میں حکم دیا کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اگر کوئی سامنے نہ آئے تو اس پر تلوار نہ چلائی جائے، اگر کوئی اپنے گھر میں رہے اس کو قتل نہ کیا جائے، اور حضرت ابو سفیان کے گھر اگر کوئی پناہ لے لے تو اس کو بھی قتل نہ کیا جائے، اور جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ یہ سب چنانچہ آپ 3 کے 3 جو سپہ سالار تھے وہ بحفاظت اور بغیر کسی لڑائی کے مکہ میں داخل ہو گئے، لیکن جس گروہ کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا فتنہ جو تھا، جس میں سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل، یہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا راستہ روکا اور انہیں پہچان لیا کہ یہ خالد ہے تو ہم اس سے نپٹ لیں گے، ان کے کزن ہی لگتے تھے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیدہ دلیری اور جنگی حکمت کام آئی، اور وہ باغ کھڑے ہوئے اور چلے گئے، اور جس میں سے 12 قریش کے اور ان کے کفار کے آدمی مارے گئے، اور 2 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس چیز کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت خالد کو بلا کر پوچھا کہ میں نے تو منع کیا تھا لڑائی سے، تو آپ نے ساری حقیقت جو تھی وہ کھول دی کہ حملہ ہم نے نہیں کیا تھا، یہ صفوان اور اکرمہ بن ابی جہل اس نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے معاملے کو دیکھا اور پھر حضرت خالد بن ولید کو مختلف دوسرے محاذوں پر بھیج دیا، اور خانہ کعبہ میں جا کر خود تمام بتوں کو توڑا، باہر پھینکو آیا، خانہ کعبہ کو صاف کیا اچھی طرح سے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، تو اذان دی گئی تو آپ نے نماز بھی کرائی، نماز بھی ہوئی۔ اس طرح مکہ جو تھا وہ فتح ہو چکا تھا، اور اس کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، جن میں سب سے بڑا نام جو تھا وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کہ یہ اب مسلمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے مکہ میں قیام کیا، اور آپ ام ہانی بن عبد المطلب کے ہاں تشریف لے گئے، یہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں بھی ہیں، تو ان کے ہاں آپ نے قیام کیا۔ اور اس کے بعد جن 4 ایسے لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 2 عورتوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا، ان میں سے صفوان اور اکرمہ بھی تھے، لیکن یہ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو قتل نہیں کیا گیا، اور باقی ابن خطل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں وہ آپ جب نماز پڑھتے تھے مکہ میں تو اسی نے یہ اونٹ کی اوجی لا کر آپ کے سر پر رکھ دی تھی، وہ خانہ کعبہ کے غلاف خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ اس کو وہیں قتل کر دو۔ اس طرح جو بھی دوسرے لوگ تھے جنہوں نے انتہائی تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی ان کو قتل کر دیا گیا، اور باقی سب کو معاف کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں آج یہی کہوں گا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو آپ نے جنرل معافی کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد قیام کیا 19 دن آپ نے مکہ میں قیام کیا، پھر واپسی کا سفر باندھا۔ اس دوران جنگ حنین بھی ہوئی، جس میں بنو ثقیف اور بنی حوازن یہ 2 قبیلے تھے، یہ بھی دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے آپ پر حملہ کرنے کی ٹھانی، اور ایک بہت بڑی فوج لے کر آپ کے سامنے آ گئے،
لیکن مسلمان تعداد میں ان سے بہت زیادہ تھے، تو مسلمانوں کے دل میں ایک خیال آ گیا کہ ہم تو بہت کم ہوتے تھے تو فتح یاب ہوتے تھے، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ یہ تکبر کی ذرا ہوا آئی تو اللہ کو پسند نہیں آئی، چنانچہ جب جنگ ہوئی تو مسلمان پسپا ہونا شروع ہو گئے، کافی مسلمان شہید ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر وہاں پر بلند آواز سے کہا کہ انا محمد، انا ابن عبد المطلب، میں قریشی ہوں اور ابن مطلب کا پوتا ہوں۔ تو آپ سب تمام صحابہ کو دوبارہ اکٹھا کیا اور خالد بن ولید نے ان کے مخالف سمت سے حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، کیونکہ یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ اپنے ساتھ اپنے مویشی اور تمام گھر کا سامان، بیوی بچے سب لے کر ساتھ میں لے کر جنگ کے لیے آئے تھے کہ ہم یا تو مارے جائیں گے یا پھر مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ تو یہ سارا مال غنیمت آپ نے اکٹھا فرمایا، اور اور بہت سے مسلمان جو تھے لوگ مسلمان جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور نئے مسلمانوں کو آپ نے مال غنیمت میں حصہ زیادہ دیا۔ یہ کفار اپنے مہاجرین اور انصار کو بات نیچر ہے انسان کی کہ ہم پرانے ہیں، ہمیں تو زیادہ ملنا چاہیے تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں کہ یہ دنیا کا مال لے لیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ تو تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری جان بھی آپ پر فدا، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر اور مکہ سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 19 دن آپ نے مکہ میں قیام کیا اور دوبارہ مدینہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد پھر جنگ موتا ہوئی، اور پھر دوسری جنگ تبوک اور غزوہ تبوک اسے ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری جنگ وہ لڑی گئی، جس میں جنگ تو نہیں ہوئی تھی، خیر اس کی تفصیل پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو تاریخی واقعات ہیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے یہی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرنا ہے، جو بھی آپ کے احکامات ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے اور ہمیشہ ان پر قائم و دائم رہنا ہے، کیونکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو اللہ کے خوف سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈم گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو 5 بنیادی ارکان اسلام ہیں جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان پر بات ہو چکی ہے مختصر سی، تو اس پر ہم کاربند رہیں اور اللہ سے دعا گو رہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرما بردار اور عاشق رسول بنائے۔ آپ سب سے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔